پریشان ہو کر واپس اپنے میزبان کے پاس چلا گیا، سویا۔ صبح اٹھا تو اس نے کہا مجھے پتہ کر کے بتائیں کہ آج مکہ میں کن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب جب اس نے پتہ کیا اس کے میزبان نے، تو انہوں نے بتایا کہ بنو ہاشم کے ہاں حضرت عبداللہ علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے آقا تشریف لائے۔ اس نے کہا میں چاہوں گا کہ میں ان کو دیکھوں جا کر۔ چنانچہ وہ جو میزبان تھا وہ عرب ان کو بنو ہاشم کے محلے میں لے گیا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے لے گیا۔ تو اس نے کہا کہ اپنے پوتے کی زیارت کرائیے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش تھے۔ آپ نے میرے آقا ابھی بالکل نوزائیدگی کے عالم میں تھے، ان کو لے کر آئے۔ اس نے دیکھا، یہودی نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں ان کے جو کرتا پہنا ہوا ہے اس کی زیارت کروں۔ انہوں نے جب اجازت فرمائی، جب کرتا ہٹایا تو وہاں پر مہر نبوت سبحان اللہ۔ جیسے ہی اس نے وہ مہر نبوت دیکھی، بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس کے میزبان نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، میں یہودی ہوں، میں عالم ہوں، میں ستاروں کا علم جانتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اس زمانے میں آخری نبی نے تشریف لانا، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ ستارہ نمودار ہو گیا ہے جو ہر نبی کے ولادت پر ظاہر ہوتا ہے آسمان پر، تو میں نے جان لیا کہ آخری نبی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس نے کہا کہ مجھے جب دیکھا تو آقا کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو پھر میں نے جان لیا کہ وہ نبی رحمت تشریف لے آئے ہیں۔ جب وہ مہر نبوت اس نے دیکھی، پھر اس نے کہا اب مجھے پتا چل گیا کہ اب قیامت تک یہود و نصارہ بنی اسرائیل کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، ان کی عزتیں خاک میں مل گئی ہیں، اور بنو ہاشم کا ادب اور احترام اور ان کی حکومت پوری دنیا پر جاری و ساری ہو جائے گی، اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ یعنی ایسے لوگ میرے آقا کے ولادت کے انتظار میں بیٹھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام کے سفر پر تشریف لے کر گئے۔ راستے میں ایک گرجا گھر آتا تھا، چرچ۔ وہاں کا جو انچارج تھا، جو پادری تھا، جو فادر تھا، وہ بھی آسمانی کتابوں کا ماہر تھا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ میرے آقا کی تشریف آوری کا زمانہ آ چکا ہے، اور اس نے اپنی کتاب بائبل میں یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ ان کا گزر اس راستے سے ہوگا۔ چنانچہ اس کا کام تھا ہر روز صبح کے وقت وہ چرچ کی دیوار کے اوپر بڑی سی کرسی رکھ کر مکہ کی طرف سے آنے والے جتنے قافلے ہوتے تھے ان کو دیکھتا رہتا۔ جب میرے آقا جس قافلے میں تشریف لا رہے تھے، اس نے اس کو دیکھا تو اس نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا، وہ کبھی الٹے لیفٹ کی طرف جاتا ہے، کبھی رائٹ کی طرف جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ اس نے کہا ہو نہ ہو اور کہیں بادل نہیں ہے، یہی وہ قافلہ ہے جس میں رسول رحمت تشریف لا رہے، رحمت للعالمین تشریف لا رہے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا جیسے ہی یہ قافلہ آئے اس کو روک لو، اور انہیں کہو آپ
ایک رات ہمارے پاس قیام کریں، ہمارے مہمان بنے، ہم آپ کے لیے رات کو کھانے کا اہتمام کریں گے، ضیافت کا اہتمام کریں گے، ڈنر کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ اس پادری کے شاگردوں نے، فالوورز نے، اس کے ڈسائپلز نے، اس کے پیروکاروں نے ان کو روک لیا، درخواست کی۔ عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز تھے، مہمان نوازی کرتے بھی تھے اور مہمان نواز ہونا، مہمان بننا پسند بھی فرماتے تھے، چنانچہ وہ باہر ہو گئے۔ اچھا، اس نے پادری نے کہا ایک خیال رکھنا ہے کہ جب رات کو کھانے میں سارے قافلے کے لوگ آئیں تو کسی کو پیچھے نہیں چھوڑ کے آنا۔ اس وقت میرے آقا کریم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات 9، 10، 11 سال کی۔ اب قافلے والوں نے سوچا کہ پیچھے اونٹ بھی ہیں، سامان بھی ہے، کوئی تو ہو جو ان کی حفاظت کرے۔ انہوں نے میرے آقا سے عرض کیا آپ یہاں رکیں، ہم کھانا کھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ جتنے قافلے کے لوگ تھے سارے کے سارے گرجا گھر میں جا کے اس پادری کے مہمان بن گئے۔ اب جب وہ کھانا کھانے لگے، کھانا کھا لیا سب نے، تو اب اس پادری نے، اس زمانے میں یہ لائٹیں تو نہیں تھی، اس نے ایک شمع دان پکڑ لیا ایسے جس میں روشنی نکلتی تھی۔ وہ ہر جو مہمان تھا نا اس کے چہرے کے آگے لے کر جاتا تھا، سر نفی میں ہلاتا تھا، ایک کے سامنے لے کے گیا، دوسرے کے سامنے لے کے گیا، سب کے سامنے گیا۔ پھر یہ پریکٹس اس نے دوبارہ پھر کی، تیسری بار پھر کی۔ پھر مایوس ہو کر اس نے نا ان کو مخاطب ہو کر کہا کیا سب لوگ قافلے کے یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سب لوگ موجود ہیں۔ اس نے کہا کوئی ایسا تو نہیں کسی بچے کو آپ پیچھے چھوڑ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک بچہ ہے، ہم اس کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے صدقے سے تو میں نے تمہیں کھلایا ہے جیسے ان کے صدقے سے ہم سب کھا رہے ہیں۔ پوری کائنات کی ہر چیز کھا رہی ہے۔ میرے آقا قاسم ہے، اللہ رازق ہے، میرے آقا قاسم ہے، اللہ رزق دے رہا ہے اور میرے آقا تقسیم فرما رہا ہے۔ اور یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، یا صرف میرے آقا کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو آدم علیہ السلام سے میرے آقا قاسم ہے۔ آدم کو بھی رزق میرے آقا کے صدقے سے مل رہا ہے، نوح کو بھی رزق میرے آقا کے صدقے سے مل رہا ہے، ان کی امتوں کو بھی رزق میرے آقا کے صدقے سے مل رہا ہے، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، 18,000 مخلوقات سب کے سب میرے آقا کے صدقے سے۔ بے شک بے شک۔ اس نے کہا میں نے تو کھانا بھی آپ کا ان کے صدقے سے کیا ہے۔ جب میرے آقا کو بلایا گیا، میرے آقا تشریف لائے، اس نے دیکھا چہرے کے سامنے روشنی لے کے گیا، شمع دان لگ کر گیا، اس کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے کہا ایک بات رہ گئی ہے، مجھے اجازت دے کہ میں ان کا کرتا مبارک کمر کی زیارت کروں۔ جب وہ کرتا مبارک ہٹایا گیا تو وہاں پر مہر نبوت سب تھا۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے دیکھا اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ مخاطب ہوا پورے قافلے کے لوگ۔ اس نے کہا، میں نے یہ سارا واقعہ انگلش میں پڑھا، اس نے کہا Who is his father؟ ان کے والد کون ہیں؟ سیدنا ابو طالب علیہ السلام اپنی نشست سے کھڑے ہوئے۔ اعلیٰ خاندان ہے، اعلیٰ ہی لوگ ہیں، نوری خاندان ہے، نور کے بنے ہوئے ہیں، اپنی نشست سے کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا، انہوں نے کہا میں ان کا فادر ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یو آر ناٹ ہز فادر، آپ ان کے والد نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہی از اے پوسٹ ہیومس چائلڈ، یہ تو وہ بچہ ہے جس کی پیدائش سے پہلے ان کے والد اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ ان کے فادر نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اپنا بیان بدلنا پڑا، فرمایا ہاں یہ میں ان کا چچا ہوں، یہ میرے بھتیجے ہیں۔
پھر اس پادری نے کہا میری ایک درخواست ہے، آپ کے آمد کا انتظار ہر عیسائی ہر یہودی کر رہا ہے، کیوں؟ ان کی کتابوں میں ان کی آمد کی خبریں دی گئی ہیں، اشارے دیے گئے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آپ کو عصبی تعصب میں آ کر کوئی نقصان پہنچائے، آپ انہیں واپس لے جائیں۔ چنانچہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے میرے آقا کو اپنے ساتھ لیا اور قافلے سے واپس مکہ کی طرف چلے۔ میرے آقا کی شان تو براؤ برا، میرے آقا کے صحابہ کی شان کی براؤ، جہاں جہاں میرے آقا کی آمد مبارک کا ذکر ہوا، وہاں وہاں ان کے ماننے والوں کا، ان کو جاننے والوں کا، ان سے محبت کرنے والوں کا بھی ذکر ہوا۔ اجازت دیجیے ایک واقعہ اور سنا دوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کپڑے کے تاجر، آپ مکہ سے تشریف لے گئے یمن میں، ایک آدمی کے گھر مہمان، اچھا وہ بڑی ان کی مہمان نوازی کر رہا ہو، صبح ناشتے میں بھی بڑا ادب کر رہا ہو، انواع و اقسام کے کھانے پیش کر رہا ہو، دوپہر کے وقت بھی، شام کو بھی آپ کے آرام کا بھی بڑا خیال کر رہا ہو، اور بڑی محبت سے بیٹھا ہو۔ اب اس نے کیا کیا، جب تیسرا دن مکمل ہوا نا، اس نے کہا میرے مہمان مجھے یہ بتائیں کیا آپ مکہ سے آئے ہیں نہ آپ عرب سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں عرب سے آیا ہوں۔ پھر اس نے عرض کیا آپ مکہ سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا ہاں میں قریشی ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ پھر اس نے آپ کے قبیلے کا نام لیا، کیا آپ اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ فرمایا ہاں میرا تعلق اس قبیلے سے ہے۔ پھر اس نے کہا میری ساری باتوں کا مجھے جواب مل گیا ہے، ایک سوال رہ گیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں اپنا شکن مبارک، اپنا پیٹ مبارک کی مجھے زیارت کرائیں۔ آپ نے اپنا وہ کرتا ہٹایا سامنے سے، تو جب آپ کا شکم مبارک، پیٹ مبارک کی اس نے زیارت کی تو وہاں پر ایک کالے رنگ کا تل موجود تھا۔ سبحان اللہ، اس نے کہا میں نے پہچان لیا، اللہ اکبر۔ وہ رسول رحمت جب مکہ میں تشریف لائیں گے اور اپنی نبوت کا اعلان کریں گے اور رب کی وحدانیت کا، توحید کا اعلان کریں گے، آپ ہی وہ شخص ہے جو سب سے پہلے ان کی آواز پر لبیک کہیں گے اور مسلمان ہوں گے، اور پھر ساری زندگی آپ انہی کی خدمت میں رہیں گے۔ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی اولاد، ہر چیز ان پر نشاور ہوگی، اور آپ ہی ہیں وہ شخص جو ان کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین بنے گے۔ تو دوستو میرے آقا کیا شان، شکر الحمدللہ، آج ہم آقا کی آمد مبارک کی خوشی منا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب لوگ ان کے منتظر تھے، اور یہ کام کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کام ہر نبی نے کیا ہے، ہر نبی نے رب کا ذکر کیا ہے، اور ہر نبی نے میرے آقا کا میلاد منایا۔ بے شک بے شک۔ اگر اس بات کو لے کر چلیں گے تو صبح ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے ایک نبی کا واقعہ بیان کر کے سلام کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عظیم نبی، عظیم رسول، 2,40,000 یا 1,40,000 دو روایات ہیں، 24,000 پیغمبروں کی، رسولوں کی، نبیوں کی آنے کا فرمایا گیا ہے۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا سے پہلے سیکنڈ لاسٹ نبی ہے۔ آپ بڑے عظیم معجزے والے نبی ہیں۔
پہلا معجزہ آپ بغیر باپ کے پیدا کیے. دوسرا معجزہ آپ نے صرف 3 دن کی عمر میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور فرمایا کہ میں بغیر باپ کے پیدا کیا. تیسرا معجزہ کہ آپ کو دست شفا دیا گیا کہ جس کو بھی وہ ہاتھ لگتا تھا جیسی مرضی بیماری ہوتی تھی وہ اس کو شفا مل جاتی. ایک معجزہ آپ کو یہ دیا گیا کہ اگر کوئی مردہ ان کے پاس لایا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا. وہ سارے جو جن کو شفا ملی، جنہوں نے آپ کو 3 دن میں اپنی والدہ کی گواہی دیتے دیکھا وہ ایمان لائے، جن کو دست شفا لگا وہ ایمان لائے، جو مر گئے قم باذن اللہ پہ کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے، انہوں نے ایمان لائے، وہ ان کے امتی بنے. اب ان سب لوگوں کا میلاد، سب لوگ اکٹھے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سٹیج پر کھڑے میرے آقا کی شان بیان، اپنی شان نہیں بیان کر رہے کہ میں نے تمہیں زندہ کیا، میں نے تمہیں کہا، میں نے تمہیں صحت دی. نہ دوستو، اپنی بات تو ویسے حرام ہے، یہ تو نفس کو پالنے والی بات ہے. فرمایا کہ وہ میرے آقا کی شان بیان کرنے لگا. میرے آقا کی شان کو بیان کرنا، میرے آقا کے آنے کی خوشی کو منانا، یہی میلاد ہے. بے شک. چنانچہ میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں اپنے امتیوں کے ساتھ. جب وہ شان بیان کرتے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ رب کے حبیب ہیں، آپ پر وہ کتاب اتاری جائے گی، قرآن اتارا ہے. اب وہ جو تھے نا ان کے امتی پریشان ہونے لگے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تو بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اب انہیں شک ہوا کہ جیسے وہ جو نبی رحمت جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کا میلاد ہو رہا ہے، شاید ان کی شان ان سے بھی بڑی ہے. ایک ان کا امتی کھڑا یا عیسیٰ، ایک سوال. فرمایا کیا؟ اس نے کہا ہمیں بتائے کیا ان کی شان آپ سے بھی زیادہ بلند ہے؟ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سر ادب سے جھک گیا، آنکھیں نم ہو گئی، کمر جھک گئی، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدا کی قسم عیسیٰ کا تو یہ مقام بھی نہیں ہے، عیسیٰ کا تو یہ منصب بھی نہیں ہے، مجھے کہنے دیجئے عیسیٰ کی تو یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ جو نالین پاک، وہ جو جوڑے آپ نے اپنے قدمین شریفین نے پہننے ہیں، عیسیٰ کا یہ مقام نہیں ہے، اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کو پہنا سکے. سبحان اللہ. تو دوستو، صدا میلاد مناؤ کملی والے، رل مل سیرے گاؤ کملی والے. وآخر دعوانا